السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم۔ تمام الہامی کتب میں عزت و شرف والی، عظمت اور فضیلت والی، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت اور حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالا تر، حق و باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی، بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ کتاب جس رات میں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات کہ جس میں یہ کتاب، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 83 سال، یعنی جس ایک رات میں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، ہماری طرف اتاری گئی، اس ایک رات کی عبادت کی اللہ کے ہاں اس قدر و قیمت ہے کہ اگر ایک انسان 83 سال لگاتار اللہ کی عبادت کرتا رہے اور ایک بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کر لے، یعنی لیلۃ القدر کی رات جب یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت میں اگر صرف یہی ایک آیت نازل کر دی جاتی کہ یہ جو قرآن جس رات میں نازل کیا گیا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ ایک آیت بھی اگر اللہ قرآن کی فضیلت میں مقام اور مرتبے میں نازل کر دیتے تو یہ ایک آیت بھی کافی تھی۔ لیکن آپ غور کریں، قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے پڑھنے والوں کے لیے عزت و مرتبہ اور نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ پورا قرآن ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے، اور اس قرآن کی فضیلت، اس کے فضائل، اس کی فیوز و برکات کے بارے میں جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، قرآن کے اندر قرآن کی اہمیت کے اتنے باب باندھے گئے ہیں، اتنی آیات ہیں، جگہ جگہ پر قرآن کا ذکر، قرآن کی اہمیت، قرآن پڑھنے والوں کے لیے فضیلت، نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید،
قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری، اور قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعیدیں۔ قرآن پورے کا پورا بھرا پڑا ہے۔ پھر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھری پڑی ہیں اس چیز کو بیان کرنے میں۔ قرآن کی برکات، اس کے فضائل، اس کی اہمیت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم انسان، مسلمان، مومن اس اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت قرآن کریم کا شکر ادا کرنے لگ جائیں، اور صرف ہم نہیں بلکہ امت محمدیہ کا ہر فرد اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزار دے، تب بھی وہ اس کتاب کا شکریہ ادا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ غور کر لیں، قرآن پہ غور کریں، احادیث پہ غور کریں۔ احادیث میں جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو مخاطب کر کے کہا، اے میری امت کے لوگوں، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن کو لازم پکڑ لو، قرآن پر عمل پیرا ہو جاؤ، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، قرآن کے مطابق اپنی ساری زندگی بسر کرنے لگ جاؤ، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن پر عمل کیا کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور قرآنی تعلیمات کو آگے پہنچانے کی کوشش کیا کرو۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اقرأوا، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ یہ قرآن کل قیامت کا روز ہوگا، جو انسان اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہا ہوگا، قرآن پر عمل پیرا ہوا ہوگا، نبی مکرم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ قرآن قیامت والے دن آئے گا، شفیعاً لِأَصْحَابِهِ، جو انسان دنیا میں قرآن کو پڑھتا ہوگا، قرآن کو سمجھتا ہوگا، قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہوگا، اور پھر قرآن کی تعلیمات کو آگے پہنچاتا ہوگا۔ فرمایا شفیعاً لِأَصْحَابِهِ، قرآن کل قیامت کے دن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کے بارے میں اللہ کے ہاں سفارش کرے گا کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ جس نے اپنی ساری زندگی قرآن کو پڑھنے میں لگایا، قرآن کو سمجھنے میں لگایا، قرآن کے مطابق اپنی ساری زندگی بسر کی، اور پھر قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ہم گونگے بہرے ہیں، لیکن یہ کتاب تو ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے؟ تو یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، جو مومن مسلمان ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اس انسان کے لیے نازل کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ یہ کتاب ہر اس مومن مسلمان کے لیے نازل کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی، بولنے کی قوت سماعت، سننے کی صلاحیت، اس سے اللہ نے محروم رکھا ہے، لیکن یہ کتاب ہماری طرف بھی بھیجی گئی ہے۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ اس کتاب کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہو، اور اس کی جتنی تعلیمات ہمیں معلوم ہیں وہ ہم اپنے دیگر جو گونگے بہرے افراد ہیں ان تک پہنچائیں۔ ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بتائی کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن کل قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اور پھر اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ چیز بیان کر دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ آج آپ غور کریں، ہمارے بہت سارے گونگے بہرے افراد
اس بات کا رونا روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، نہ وہ بڑے رنج و غم میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں کہ جی معیشت بڑی تنگ ہے، روزی روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے جس سے ہم اپنا ذریعہ معاش چلا سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کی یہ آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو قرآن سے روگردانی اختیار کرے گا، جو منہ پھیر لے گا اور قرآن کو پڑھے گا نہیں، قرآن کو سمجھے گا نہیں، قرآن پر عمل پیرا نہیں کرے گا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف نہیں کرے گا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ پہلا نقصان قرآن سے دوری کا، اللہ دنیا کے اندر رزق، روزی، ذریعہ معاش، کمانے کا ذریعہ ضنقا، اللہ اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ انسان ہاتھ مارتا ہے، پیر مارتا ہے، صبح سے شام تک، شام سے واپس صبح تک، ہر وقت اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کما لے، پیسہ کما لے، پیسہ کما لے، پیسہ کما لے، لیکن اس کی روزی میں، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی۔ اللہ نے رزق کو، روزی کو، پیسہ کمانے کو، ذریعہ معاش کو تنگ کر دیا ہے۔ وجہ کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، میں اس کی روزی کو، اس کی روٹی کو، اس کے معاش کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پہلا نقصان قرآن سے روگردانی اختیار کرنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی اور آگے پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، پہلا نقصان اللہ دنیا کے اندر رزق، روزی، معاش کو تنگ کر دے گا۔ اور دوسرا نقصان قرآن سے روگردانی اختیار کرنے کا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ اللہ کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کو جنہوں نے قرآن کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے چھوڑ دیا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، دو بڑے بڑے نقصان، ایک نقصان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور ایک نقصان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اللہ رزق، روزی، معاش، پیسہ، روپیہ، ان ساری چیزوں کو ہماری کوششوں کے باوجود تنگ کر دے گا، یہ پہلا نقصان دنیا کے ساتھ، دنیا کے اندر ہمیں ہوگا۔ اور دوسرا نقصان وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ کل قیامت والے دن ہمیں اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ایک دنیاوی نقصان اور ایک اخروی نقصان۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور قرآنی تعلیمات جن کا ہمیں علم ہے ان کو آگے گونگے بہرے افراد تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قرآن یہ ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ قرآن ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، نبیوں کا ذکر ہے، گزشتہ جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے واقعات ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن میں اللہ کا ذکر ہے نا، ہم پڑھیں گے تو یوں ہوگا جیسے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں، اللہ نے مومنوں کی خصوصیت بیان کر دی قرآن کے حوالے سے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور قرآن کی آیات ان مومنوں کے سامنے جب ذکر کی جاتی ہیں، ان کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے بتائی اور سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی قرآن ایمان کو بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکے ہیں،
اور یاد رکھیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، نبی مکرم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. فرمایا انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل زنگ آلود کالا شاہ ہو جاتا ہے. اور پھر اگر ہم اپنے دلوں کے ان زنگ کو اتارنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل واپس روحانی بن جائیں، واپس قرآنی بن جائیں، واپس رحمانی بن جائیں، اور ان پر قرآنی آیات اثر کرنے لگ جائیں، ہمیں قرآن مزہ دینے لگ جائے، تو پھر اس صورت میں ہمیں قرآن کی تلاوت کو، قرآن کو سمجھنے کو، قرآن پر عمل پیرا ہونے کو اور قرآن کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کو لازمی قرار دینا ہے، اور اپنے اوپر اس عمل کو لازمی طور پر لے کر آنا ہے. مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ کتاب، یہ قرآن، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے، اس کو عام مت سمجھیے. یہ کتاب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں، اے مسلمانوں، کچھ ہوش کے ناخن لو، کچھ خوف کرو، قرآن کو لازم پکڑو. یہ عام اور معمولی کتاب نہیں ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس عظیم اور افضل اعلی اللہ کے کلام کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے، على جبل لرأيته، اگر ہم اس کو بہت بڑے پہاڑ پر نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ اس قرآن کی خوف سے، اللہ کے ڈر سے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ وہ بہت بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ وہ مثالیں ہیں جن کو ہم قرآن میں اس لیے نقل کرتے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں، لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو محترم بھائیوں، انشاءاللہ تعالی یہ قرآن، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کے ترجمے کا اور اس کی تفسیر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ خود قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور پھر اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. 4 چیزیں ہیں قرآن کے حوالے سے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھی ہیں. سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے، پھر قرآن کو سمجھنا ہے، پھر قرآن پر عمل پیرا ہونا ہے، اور یہاں پر بس نہیں بلکہ قرآنی تعلیمات کو ہم نے عام بھی کرنا ہے. تو قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، انشاءاللہ تعالی یہ چیز کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اچھے طریقے سے یہ جو بھی ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے آپ کے لیے، اس میں جو ترجمہ آپ کے سامنے اشاروں کی زبان میں بیان کیا جائے گا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے. پھر جو بھی تعلیمات، جو بھی چیزیں قرآن میں آپ کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد سمجھ آئیں، ان پر پھر آپ نے عمل کرنا ہے. اور پھر عمل کرنے پر ہی بس نہیں کرنی، بلکہ جو بھی آپ کے
جاننے والے گونگے بہرے ہیں ان تک یہ قرآن تعلیمات کو پہنچانا ہے. یہ ویڈیو جو آپ کے لیے ریکارڈ کی جاتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. بہت سارے لوگ جو آپ کی بھیجی ہوئی اس ویڈیو کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے، محترم بھائیوں یہ ایک چیز ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی. یہ ایک چیز ہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. ہم ایک کو بھیجیں گے، وہ آگے بھیجے گا، وہ آگے 10 بندوں کو بھیجے گا، وہ آگے 20 کو بھیجے گا. جتنے لوگوں تک آپ کے ایک لنک شیئر کرنے کی وجہ سے، ایک ویڈیو آگے بھیجنے کی وجہ سے جتنے لوگوں تک وہ ویڈیو جائے گی ان سب لوگوں کا اجر آپ اکیلے کو ملے گا. تو اس لیے یہ جتنے بھی سلسلے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جن سلسلوں میں قرآن کے ترجمے کا سلسلہ جو کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شروع کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ، پھر حدیث کے ترجمے کا سلسلہ، پھر روزمرہ کی مسنون دعاؤں کا سلسلہ، پھر سوال و جواب کا سلسلہ، مختلف مقررین کے دروس کا سلسلہ، گزشتہ انبیاء کے واقعات کا سلسلہ، اور طب نبوی اور جدید میڈیکل سائنس کا جو سلسلہ ہے، اور اسی طرح موبائل اور کمپیوٹر کے مختلف کورسز وغیرہ کا سلسلہ، یہ سارے سلسلے انشاءاللہ تعالی شروع ہوں گے. لیکن آج کی جو ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے یہ قرآن کے ترجمے اور تفسیر کا جو سلسلہ ہے اس کی پہلی ویڈیو ہے. قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت، قرآن کی برکات یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو آگے پڑھاتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو آگے سمجھاتا ہے، قرآن کی تعلیمات پر خود عمل پیرا ہوتا ہے اور پھر دوسروں کو ترغیب دیتا ہے. خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے. تو محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونا ہے اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کا خیال کرنا ہے، جیسے ہی آپ کو ویڈیو موصول ہو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گونگے بہرے افراد تک پہنچانا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر آپ بھی اگر ڈیلی بیس پہ ہماری یہ ویڈیو لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل الحرمین ٹرسٹ کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے موبائل، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اندر نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ فوری طور پر ہماری وہ ویڈیو کو دیکھ سکیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ پیغام جو ہمارا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا پیغام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے. اس پیغام کو عام کرنے میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے. ہم لوگ نارمل ہیں، ہم ڈیف نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے آپ لوگوں کے دینی معاملات میں آپ کی تربیت اور اصلاح کرنے کے واسطے یہ ویڈیوز اور یہ تمام سلسلے جو آپ کو بتائے گئے ہیں یہ ہم نے شروع کیے ہیں. تو اس میں آپ لوگ ہمارا تعاون کریں، ہمارا ساتھ دیں، اور آپ کا ساتھ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گونگے بہرے تک ہماری یہ ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں، پہنچایا کریں، سینڈ کیا کریں. اور سب سے آخری بات یہ کہ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں بھی کوئی بھی سوال آتا ہے تو نیچے ویڈیو کے اندر نیچے ایک ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس واٹس ایپ پر اپنا جو بھی سوال ہے وہ ویڈیو میں ریکارڈ کر کے، اشاروں کے اندر ریکارڈ کر کے وہ آپ ہمیں بھیجیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس میں آپ کو ان سوالات کا جو بھی آپ نے بھیجے ہوں گے انشاءاللہ تعالی تفصیلی جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا ہے اس میں سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر سننے اور دیکھنے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.